عمران خان صاحب کے حق میں گواہیاں آتی جا رہی ہیں۔ اب ایک اور گواہی آئی ہے، کیونکہ بہت بڑا یہ الزام لگایا جاتا ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی، عمران خان صاحب نے معیشت کا جی بڑا ستیہ ناش کر دیا اور معیشت ان سے نہیں سنبھالی گئی، ان کا تجربہ نہیں تھا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے 3.5 سال کے دور حکومت میں اور ان کے ساتھ جو دیگر جماعتیں تھیں، اس دور حکومت میں تحریک عدم اعتماد سے پہلے پاکستان کی شرح نمو 6.2% سے کراس کر چکی تھی اور پاکستان کی معیشت مضبوط اور ٹیک آف ہو رہی تھی۔ اور جب سے شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ آئے اور عمران خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جو کچھ اقدامات اٹھائے، اس کے بعد پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی تھی اور تحریک عدم اعتماد کے وقت تک پاکستان کی معیشت مستحکم تھی۔ اب چونکہ دوبارہ یہ رونا رویا جا رہا ہے اور بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ، لیکن اب گواہیاں آ رہی ہیں اندر سے اور مسلم لیگ نواز کے اندر سے گواہیاں آ رہی ہیں۔ اور وہ کیا گواہی ہے؟ زبیر صاحب، محمد زبیر، اسد عمر صاحب کے بھائی، گورنر سندھ رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نواز شریف صاحب کے ترجمان رہ چکے ہیں، مریم صاحبہ کے ترجمان رہ چکے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ انہوں نے آگے پروموٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ جو معاملہ طے کروانے تھے اور طے کروائے گئے، وہ سب سے پہلے محمد زبیر صاحب نے یہ ساری ڈیل جو ہے اس کی بنیاد رکھی اور اس کے نوک پلنگ سواری بعد میں محمد زبیر صاحب ملتے تھے اور ملاقاتیں کرتے تھے اور نواز شریف اور مریم صاحبہ کی خواہش پہ ملتے تھے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ان کی گفتگو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کچھ گواہیاں دی ہیں اور صحیح طور پہ دی ہیں، اور وہ ہے عمران خان صاحب کے حق میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ جی میں پارٹی کا حصہ ہوں، مسلم لیگ نواز کا حصہ ہوں، مجھے لوگ ٹیکنوکریٹ سمجھتے تھے، لیکن میں اپوزیشن میں پارٹی میں نے نہیں چھوڑی اور مجھے مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان کا ایک اہم عہدہ ملا، اور نواز شریف کا مزاحمتی بیانیہ جو ہے وہ مریم نواز نے سنبھالا، جو مشکل کام تھا۔ آج کل مسلم لیگ نون کا بیانیہ جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا نہیں ہے، اور پی ڈی ایم حکومت سے چند دن پہلے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا، کیونکہ حکومت حاصل کرنی تھی۔ آپ کو معلوم ہے نون لیگ پہلے سخت پھر مفاہمت، اب اکنامک بیانیہ لے کر چل رہی ہے۔ اب یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو اکنامک بیانیہ تو لے کر چل رہی ہے، لیکن ستیہ ناش بھی انہوں نے ہی کیا ہے معیشت کا، اور وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ پہلے سخت پھر مفاہمت اور اب اکنامک کا بیانیہ لے کے چل رہی ہے۔ اکنامک کے بیانیے میں حالیہ 16 ماہ کی حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے، اور کیوں رکاوٹ ڈال رہی ہے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نواز شریف پی ڈی ایم حکومت کو بعد میں تحلیل کرنا چاہ رہے تھے، یعنی کہ 4-6 ہفتے کے بعد اندر وہ حکومت ختم کر کے الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ پی ڈی ایم حکومت کے 5 ہفتے بعد پی ڈی ایم الیکشن میں جانے والی تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر بھی تیار ہو گئی تھی، ڈیفالٹ کا خطرہ بھی نہیں تھا، اس لیے حکومت تحلیل کرنے کی تیاری کی گئی تھی۔ یعنی کہ جب اقتدار انہوں نے سنبھال لیا، رجیم چینج ہو گئی، اور اس کے 5 ہفتے بعد تک بھی وہ بتا رہے ہیں کہ معیشت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا، اور اس لیے یہ جانا چاہ رہے تھے الیکشن میں، اور معیشت بالکل ٹھیک تھی، تقریر تیار ہو چکی۔ تحریک عدم اعتماد کے وقت معاشی صورتحال الارمنگ نہیں تھی، یہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں، اور روس یوکرین جنگ شروع ہو گئی تھی۔ پی ٹی آئی نے اس وقت غلطیاں کی، پی ٹی آئی نے نازک موقع پر پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کی۔ اچھا، بڑا چیلنج آئی ایم ایف کو واپس لانا تھا، جو مفتاح اسماعیل نے کر دیا۔ اب اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے اگلا کام بھی کر دیا، جو کہ آئی ایم ایف کو واپس لانا تھا۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کی مرضی ہوتی ہے کہ وزیر خزانہ وہی بنے، اور جب تک وہ ہوں تو وزیر خزانہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے وقت اسحاق ڈار چونکہ نہیں تھے، اس لیے وہ وزیر خزانہ نہیں بنے، اور وزیر خزانہ بن گئے جناب مفتاح اسماعیل صاحب۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مئی تک زر مبادلہ کے ذخائر بہتر تھے، بعد میں صورتحال خطرناک ہوئی، یعنی اپریل میں عمران خان صاحب گئے اور مئی تک بھی وہ کہتے ہیں بہتر تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ 16 ارب ڈالر عمران خان صاحب چھوڑ کر گئے، اور اسحاق ڈار صاحب جب آئے تو وہ یہ لے کے گئے 3 ارب ڈالر تک، یعنی 16 ارب ڈالر سے 3 ارب ڈالر ڈکلائن پہ لے کے گئے۔ یہ زبیر صاحب بتا رہے ہیں، ہم نہیں بتا رہے۔ گزشتہ الیکشن میں 2 ماہ پہلے ہی نون لیگ نے منشور جاری کر دیا تھا، اور
लेकिन इस वक्त मंशूर कमेटी में होता तो जारी होने तक नींद ना आती। लोग जानना चाहते हैं कि मंशूर क्या है। जमहूरी पार्लियामेंट में मजबूत अपोजिशन की सख्त जरूरत होती है, तो मंशूर क्या है अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। इस वक्त सब बैठने की बात करते हैं, लेकिन अपोजिशन जरूरी है। और ये कहते हैं कि चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी पर सब 10-15 साल पहले के लिए एक साथ बैठे। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार तो एक साथ बैठ नहीं सकते, तो ये पूरा मुल्क कैसे बैठेगा। और मुस्लिम लीग का मतलब नवाज शरीफ हैं, इन्हीं का वोट है। आजाद उम्मीदवार इमरान खान के नाम पर वोट डालेगा तो जिम्मेदारी भी उसी पर होगी, और इसीलिए अगर उनके वोट चोरी किए गए तो वो कहते हैं वो बिल्कुल गलत होगा। तो ये जुबैर साहब जो हैं ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत इमरान खान साहब के जमाने में बिल्कुल ठीक थी।